پاکستان بنانے والے کا بھی ایک مسلک تھا. یہ قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی سوانح حیات کی جو کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کی لکھی ہوئی یا ویسٹرن ورلڈ امریکہ میں کہیں دنیا میں، وہ بائی برتھ اسماعیلی عقیدے کے تھے اور بعد ازاں اثنا عشریہ شیعہ مسلک کے تھے. لیکن کیا قائد اعظم کے شیعہ مسلک نے قیام پاکستان میں کوئی دخل دیا؟ وہ پورے متحدہ ہند کی مسلم قوم کے سربراہ تھے، لیڈر تھے، نمائندہ تھے، اور پاکستان بنا تو کیا وہ شیعہ مسلک کے لیے بنا؟ ہر سنی اور شیعہ، ہر مسلم اور غیر مسلم نے قائد اعظم کی قیادت کو مانا اور ان کے نتیجے میں پاکستان رکھتے تھے. لیکن 1898 میں انہوں نے ممبئی کے مجسٹریٹ کی عدالت میں ایک حلف نامہ جمع کرایا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اور ان کے خاندان کا مسلک ہمیشہ سے اسماعیلی تھا، لیکن آج سے وہ ان کی بہن فاطمہ اسماعیلی مسلک چھوڑ کر اثنا عشری مسلک اختیار کر رہے ہیں. اس معاملے کی پوری تفصیل قائد اعظم کے قریبی دوست ابو الحسن اصفہانی کی کتاب قائد ایز آئی نیو ہم میں بما کیس نمبر موجود ہے. یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ قائد اعظم خواجہ اثنا عشری جماعت کے رکن تھے اور اس کو باقاعدہ چندہ دیتے تھے. جب 1948 میں قائد اعظم کا انتقال ہوا تو ان کی میت کو حاجی کلو نے غسل دیا، جو خود بھی خواجہ شیعہ اثنا عشری سے تھے اور خواجہ جماعت کی جانب سے میت کے غسل کے لیے خصوصی طور پر مقرر تھے. قائد اعظم کی 2 نماز جنازہ پڑھائی گئیں. پہلی نماز جنازہ ان کے گھر پر شیعہ عالم دین مولانا انیس الحسنین مرحوم نے شیعہ عقیدے کے مطابق پڑھائی، جبکہ دوسری نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے. اور میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ یہ ہمارے بابائے قوم جو مشرقاً شیعہ تھے، ہم ان کو اپنا باپ کہتے ہیں، پاکستانی اپنا باپ کہتے ہیں، بابائے قوم کہتے ہیں. اگر اس کی مسلک کے لوگ یہاں پہ محفوظ نہیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ زندہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا ہم نے ان کے ساتھ